عائشہ کا شوہر معذور تھا اور ساس نندے اسے آئے روز میکے بھیج دیتی کہ پیسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کا بھائی اسپین میں ہوتا تھا۔ 1 سال تو بھابھی پیسے دیتی رہیں، لیکن پھر اس نے تنگ آ کر میکے آنے سے منع کر دیا، اور جب عائشہ نے پیسے لانے سے انکار کیا تو ساس اور نندوں نے اس کو باندھ کر ٹانگیں توڑ دیں اور کہا اب بھیک مانگ کر ہمیں کھلاؤ، اور وہ ساری رات درد سے تڑپتی رہی۔ ادھر بھائی کو عائشہ کے حالات کا علم ہوا تو وہ اس کے شوہر کو کاروبار بنا کر دینے کے لیے پاکستان آیا، اور اگلے دن جب عائشہ کے گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر عائشہ ایک قبول صورت لڑکی تھی، زیادہ خوبصورت نہ تھی، اسی وجہ سے جو بھی اسے دیکھتا تو ناک منہ چڑھانے لگتا۔ حالانکہ گھر کے ہر کام میں طاقت تھی، لیکن لوگوں کو گورے رنگ کی لڑکیاں ہی پسند آتی ہیں جن کے تیکھے نین نقش ہوتے ہیں۔ اس کے نین نقش بھدے سے تھے، قد بھی مناسب تھا، رنگت نہ تو سانولی تھی اور نہ ہی بہت زیادہ کالی، لیکن پھر بھی لوگ آتے اور اسے دیکھتے ہی چلے جاتے۔ اس کی دونوں چھوٹی بہنیں اس سے پہلے بیائی گئی تھیں۔ عائشہ کی والدہ اس کے لیے بہت پریشان تھیں۔ سب سے بڑا ایک بھائی تھا جو اسپین میں کام کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ جلد از جلد بہنوں کی ذمہ داریوں کو پورا کر دیں۔ بھابھی کا رویہ نندوں کے ساتھ بہن جیسا تھا، اس نے بھی بڑی بھاگ دوڑ کی، لیکن عائشہ کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب عائشہ کی عمر 27-28 سال ہو گئی، اس کی والدہ اس کے لیے شادی شدہ رشتے تک دیکھنے لگی کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی عائشہ کی کر دیتے ہیں۔ عائشہ بہت روتی تھی، لیکن پھر اجمل کا رشتہ اس کے لیے آیا جو کہ پولیو کا مریض تھا اور ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا۔ اس کی دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن انہیں عائشہ پسند آ گئی کیونکہ ان کے اپنے بیٹے میں بھی عیب تھا۔ اس کی والدہ نے تو جھٹ پٹ سے ہاں کر دی، کیونکہ بیمار رہنے لگی تھیں، چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ عائشہ نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ جیسے ہی عائشہ کی شادی پکی ہوئی، سسرال والوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں، کہنے لگے آپ کی بیٹی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، ہم نے تو اس لیے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ چلا بھائی اسپین میں ہوتا ہے، اس لیے بھائی ہمیں جہیز اچھا چاہیے۔ یہ سن کر اس کی بھابھی بھی چپ سی ہو گئی تھیں اور والدہ بھی سوچنے لگی تھی کہ ان کا بیٹا کون سا خوبرو کڑیل جوان ہے، قد بھی چھوٹا ہے اور پھر ٹانگ کا بھی مسئلہ ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ چاہتی تھی کہ بیٹی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے، دل کی مریضہ تھیں اور آئے روز کبھی کچھ مسئلہ ہو جاتا تھا تو کبھی کچھ، اپنی زندگی کا انہیں بھروسہ نہیں تھا۔ عائشہ رخصت ہو کر سسرال آئی، بھائی نے اپنی طرف سے عائشہ کو ہر چیز دی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی، لیکن سسرال پہنچتے ہی ساس نے جہیز دیکھتے ہوئے ہر چیز میں 100 کیڑے نکالے تھے۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ساس اور نندوں کی آوازیں سے اپنے کمرے میں سنائی دے رہی تھیں کہ بھائی اسپین میں کام کرتا ہے اور دیکھو تو جوڑے سارے کے سارے پاکستانی لگائے ہیں۔ چلو ہمیں چھوڑو بھائی، ہم تو سسرال والے ٹھہرے، لیکن اجمل تو ان کا داماد ہے، اجمل کے کپڑے تو اچھے ہونے چاہیے تھے۔ کمرے میں بیٹھی عائشہ چپ چاپ ساری باتیں سن رہی تھی۔ جیسے ہی اجمل کمرے میں آیا تو اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ دروازہ بند کیا، اسٹک کے سہارے وہ چل رہا تھا، لیکن پھر بھی لنگڑا رہا تھا، چلنے میں کافی دقت ہوتی تھی۔ عائشہ نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تو دل بجھ کر رہ گیا، لیکن پھر بھی اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ زندگی تو اب اس کو وہیں گزارنی ہے۔ اجمل اس کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میرے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتے آتے تھے، لیکن اماں کو تم پسند آئی۔ وہ تو کہتی تھی کہ لڑکی تو مناسب ہے، لیکن اس کا بھائی اسپین میں کام کرتا ہے، اس لیے جہیز بھی اچھا دے گا، اور تمہارے بھائی نے تو برادری میں ہماری ناک کٹوا کے رکھ دی، ہر چیز پاکستانی دی ہے، تو اسپین سے کوئی چیز ہی لے آتا، سامان تو اچھا دیتے، میری تو زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ شادی کی رات بھی اجمل اس سے شکوے شکایت کر رہا تھا، تعریف کیا کرنی تھی۔ عائشہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال ایک فرض تھا جو اتر چکا تھا، اپنے شوہر کی محبت کے چند جملے بھی عائشہ کو نصیب نہیں ہوئے تھے۔ اجمل نے تو اسے منہ دکھائی پر بھی کچھ نہیں دیا تھا سوائے باتیں سنانے کے۔ صبح اٹھی تو ساس کہنے لگی کہ ابھی تک تمہارے بھائی نے ناشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اپنی ماں کو فون کر کے بولو کہ ہمیں صبح 8 بجے ناشتہ کرنے کی عادت ہے، میری تو بھوک سے بری حالت ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ نندیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، 2 شادی شدہ تھیں اور 2 غیر شادی شدہ، لیکن شادی شدہ نندیں بھی اپنے شوہر اور بچوں سمیت وہیں موجود تھیں کہ بھائی کے سسرال سے ناشتہ آئے گا تو کر کے جائیں گے۔ عائشہ نے صبح ہی صبح اپنی والدہ کو کال کر دی، کہنے لگی اماں بھائی ناشتہ کب لے کر آئیں گے؟ اس کی والدہ کہنے لگی دونوں میاں بیوی شہر کی سب سے بڑی اور مشہور بیکری پر گئے ہیں،
تاکہ اچھا ناشتہ لا سکیں، بس کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ کیا ہوا عائشہ، کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں اماں، یہاں پر ناشتہ جلدی کر لیا جاتا ہے، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ کوئی بات نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے کی بیل بجی۔ دروازہ اس کی نند نے کھولا تو سامنے ہی بھائی بھابھی تھے جن کے ہاتھوں میں شاپر بھرے ہوئے تھے۔ پوڑی، حلوہ، بیکری کا ناشتہ سب کچھ موجود تھا۔ پورا ٹیبل بھر گیا تھا، لیکن پھر بھی ماں بیٹیوں کے ماتھے پر بل سیدھے نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگی، ٹھنڈی پوڑیاں ہیں، ذرا ذائقہ نہیں ہے۔ دوسری نند کہنے لگی، توبہ توبہ، کتنی مرچیں ہیں چنوں میں، میری تو زبان جل گئی۔ کبھی کہتی بریڈ باسی لگ رہی ہے۔ اس کا بھائی اور بھابھی یہ سب سن کر بے حد پریشان ہو گئے، لیکن عائشہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا ناشتہ سب سے اچھا تھا۔ بھائی نے بہن کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ کہنے لگا، کچھ دن بعد میں اسپین چلا جاؤں گا، اس لیے پریشان نہ ہونا، مجھ سے جو ہو سکا کروں گا۔ کہنے لگی، بھائی آپ نے پہلے بہت کچھ کیا ہے، آپ کی اپنی بیوی بچے ہیں، میری ذمہ داری بھی اتر چکی ہے، اب تو بھابھی کا حق ہے جس نے 5-6 سال قربانیاں دی ہیں۔ اس کی بھابھی نے بھی اسے گلے لگایا کہ تم پریشان مت ہو، کیونکہ سسرال والوں کا رویہ وہ لوگ بھی دیکھ چکے تھے۔ بہرحال 2 دن بعد اس کا بھائی چلا گیا اور سسرال والوں کی فرمائشیں شروع ہو چکی تھیں۔ پہلے تو ساس یہ کہتی رہی کہ اجمل تو معذور ہے، چلنے پھرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے اگر بیٹھنے والا اس کا کوئی کام ہو جائے تو وہ آرام سے کر لے گا، نوکریاں نہیں کر سکتا۔ عائشہ یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ حالانکہ جب رشتہ دیکھنے آئے تھے تو کہتے تھے کہ اجمل کا بے شک پاؤں ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اچھا کماتا ہے، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اب کہہ رہی تھی کہ اجمل کچھ بھی نہیں کرتا۔ اجمل کے 2 بڑے بھائی تھے جو کہ الگ رہتے تھے، لیکن گھر کے اخراجات اپنی ماں کے ہاتھ میں وہی رکھ کر جاتے تھے۔ 8 دن میں ہی عائشہ کو پتہ چل چکا تھا کہ اجمل کچھ بھی نہیں کرتا، پورا دن گھر بیٹھا رہتا ہے۔ ماں بہن کی طرح اسے بھی عورتوں کی طرح تانے دینے کی بڑی عادت تھی۔ جب بھی عائشہ کے پاس بیٹھتا شروع ہو جاتا، تمہارا بھائی اسپین میں کام کرتا ہے، اسے بولو پیسے بھیجے تاکہ میں یہاں کوئی کام کاروبار شروع کروں، کب تک گھر بیٹھا رہوں گا، اور گھر بیٹھ کر میں ویسے بھی تنگ آ چکا ہوں۔ عائشہ کہنے لگی کہ میرا بھائی وہاں پر نوکری کرتا ہے اور اس کا کام بھی اچھا نہیں چل رہا، وہ تو اپنا گھر بڑی مشکل سے چلاتا ہے، پھر ہم 3 بہنوں کی ذمہ داریاں اس پر تھیں، اب جا کر سب کی شادیاں ہوئی ہیں، پھر اس کی اپنی بیوی ہے، 2 بچے ہیں۔ کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی، اپنی بیوی بچے ہیں تو کیا بہن کو نہیں پوچھے گا؟ ارے تم سے پہلے بھی ایک جگہ میرا رشتہ طے ہو گیا تھا، لڑکی کے گھر والے مجھے اپنی دکان دینے کو تیار تھے کہ ذاتی دکان بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے اور ساتھ میں کاروبار بھی کروائیں گے، پر میری ماں کو تم پسند آ گئی۔ کہنے لگی کہ اس کا بھائی اسپین میں کام کرتا ہے، تمہیں اس سے بڑھ کر کچھ دے گا۔ ارے بھائی، اگر اتنی اوقات نہیں تھی تو ہمیں پہلے ہی بتا دیتے، ہمیں دھوکے میں کیوں رکھا؟ یہ بات سن کر عائشہ کا تو دماغ گھوم کے رہ گیا تھا، اس نے کب دھوکے میں رکھا تھا؟ اماں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ مکان دیں گی یا پھر دکان دیں گی یا اجمل کو کاروبار کروائیں گی، ایسی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہی ڈیمانڈ وہ پہلے کرتے تو شاید رشتے سے انکار ہو جاتا۔ اس کی والدہ تو کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ شادی کو 15 دن نہیں گزرے تھے کہ اجمل نے کہا کہ چلو جاؤ یہاں سے، اپنے گھر جاؤ اور 25,000 لے کر آؤ۔ یہ سن کر عائشہ پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، میں کیسے 25,000 لے کر آؤں اور کیوں لے کر آؤں؟ وہ کہنے لگا، کیا مطلب، میرے ساتھ دھوکے بازی کر لی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا بھائی اتنا بھی کم نہیں کماتا ہوگا، چلو جاؤ اپنے میکے اور 25,000 لے کر آؤ، کیونکہ بڑے بھائی صاف انکار کر چکے ہیں کہ گھر کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے، اور میں تو کما نہیں سکتا کیونکہ باہر کی بھاگ دوڑ مجھ سے نہیں ہو سکتی، اس لیے جا کے اپنے میکے سے 25,000 لے کر آؤ تاکہ مہینہ عزت سے گزر سکے۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیوں جاؤں، کتنا برا لگے گا کہ میں اپنے گھر والوں سے جا کے پیسے مانگوں۔ کہنے لگا، اس میں کیا برائی ہے، جاؤ جا کر پیسے مانگو، ورنہ پھر اپنے بھائی سے بولو کہ مجھے کوئی کام کاروبار کروائے۔ اس کی بات سن کر عائشہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اجمل تو کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ مجبوراً عائشہ کو میکے جانا پڑا۔ والدہ کی طبیعت ان دنوں بہت خراب تھی، بار بار اس کی بھابھی اس کی والدہ کو ہاسپٹل لے جاتی تھیں۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ ہاتھ کا آپریشن کروانا پڑے گا، لیکن ابھی عائشہ کی شادی پر اتنا خرچہ ہوا تھا کہ اس کا بھائی مزید پیسے نہیں بھیج پا رہا تھا۔ عائشہ نے اپنی والدہ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن بھابھی سے کہنے لگی کہ اجمل نے مجھے اس لیے میکے بھیجا ہے، کہتا ہے کہ 25,000 لے کر آؤ۔ یہ سن کر بھابھی بھی پریشان ہو گئیں۔ کہنے لگی، امی کی دوائیوں پر بہت پیسہ لگ رہا ہے عائشہ، میں تو خود گھر کے اخراجات بہت کم کر رہی ہوں، 25 تو ایک اچھی خاصی رقم ہوتی ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں کبھی بھی آپ سے نہ کہتی لیکن بے حد مجبور ہوں،
ابھی وہ لوگ باتیں کر رہی تھیں جب چھوٹا بھتیجا بھاگتا ہوا ان کے کمرے میں آیا۔ کہنے لگا، امی، دادی ہل نہیں رہیں۔ یہ سننا تھا کہ دونوں بھاگے دوڑے اپنی والدہ کے کمرے میں گئے۔ والدہ بھی انتقال کر چکی تھیں۔ عائشہ اور اس کی بھابھی رونے لگیں۔ اس وقت بھائی بھی اسپین میں گیا ہی تھا، اس لیے اسے چھٹی نہیں ملی تھی۔ بھابھی کے بھائیوں نے ہی اس کی والدہ کی تدفین کا انتظام کیا تھا۔ ساس اور نندیں ہی آئی تھیں۔ اجمل نے تو آنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ لوگوں نے بڑی باتیں سنائی تھی کہ تمہارا شوہر کیوں نہیں آیا، لیکن وہ کیا کہتی۔ لیکن نندیں بھی بس گھڑی دو گھڑی کے لیے آئیں، افسوس کیا اور چلی گئیں۔ واپس کسی نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ بھائی وہاں پردیس میں رو رہا تھا، پریشان تھا، گھر میں سوگواری کا ماحول تھا، اور اس ماحول میں بھی اجمل کا فون آ رہا تھا کہ پیسے لے کر آنا ورنہ بیٹھی رہو میکے۔ عائشہ رونے لگی، ماں بھی جا چکی تھی، بس ایک بھابھی رہ گئی تھی، وہ بھی کب تک کر سکتی تھی۔ بہرحال جب اسے آئے ہوئے 20 دن گزر گئے تو اس کی بھابھی نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو بیچا، اسے پیسے دیے اور کہنے لگی کہ جاؤ اپنے سسرال جاؤ، لیکن دیکھو کوشش کرنا کہ دوبارہ وہ لوگ پیسے نہ مانگیں، یہ نہ ہو کہ انہیں عادت پڑ جائے۔ عائشہ کہنے لگی، میں پوری کوشش کروں گی۔ عائشہ یہ کہہ گئی۔ 25,000 دے کر اجمل نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے پیسے لیے اور گننے لگا۔ ساس کے ماتھے کے بل بھی ٹھیک ہوئے تھے۔ کہنے لگا، اماں ایسا کرو، بہنوں کو بلاؤ، آج بریانی بناتے ہیں۔ پھر عائشہ سے کہنے لگا، چلو جاؤ کچن میں جا کر میری بہنوں کے لیے بریانی بناؤ، اور پورا کچن برتنوں سے بھرا پڑا ہے، سارے برتن دھو۔ بڑا آرام کر لیا تم نے میکے میں جا کر۔ وہ تو اجمل کا رویہ دیکھ کر پریشان تھی، بہرحال وہ کچن میں چلی گئی۔ پورا کچن کباڑ خانہ لگ رہا تھا۔ برتن دھوئے، کچن کی صاف صفائی کی، بریانی بنائی۔ نندیں بھی آ چکی تھیں، کھانا کھا کر آئس کریم کھائی اور پھر اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ جو 2 نندیں گھر پر تھیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری عائشہ پر آ گئی، لیکن وہ کام کی عادی تھی، اس لیے فٹافٹ سارا کچھ کر لیتی تھی۔ اس کی ساس کو کبھی بھی اسے کچھ بھی بات کرنے کا یا طعنہ سنانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جیسے ہی مہینے کے 20 دن گزرے، اجمل کہنے لگا، چلو بولو اپنے بھائی کو کہ تمہیں مہینے کا خرچہ بھیجے، 25,000 بھیج دے، ہم جیسے تیسے گزارا کر لیں گے۔ وہ کہنے لگی، ابھی 20 دن پہلے تو میں 25,000 لائی ہوں، میرا بھائی وہاں پر درختوں سے پیسے تو نہیں توڑتا، پھر اس کی اپنی بھی فیملی ہے، میری تو ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی، میں کس منہ سے جا کر بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ وہ کہنے لگا، جس منہ سے تم یہاں آئی ہو اسی منہ سے جا کر مانگو۔ ارے اس منہ پر تمہارا رشتہ تھوڑی ہو رہا تھا، یہ تو میں ہی تھا جو تم لوگوں کو مل گیا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، جب بھی تو تم سے پہلے تمہاری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی۔ دیکھو اگر تم اس گھر میں بسنا چاہتی ہو تو اپنے بھائی سے صاف بات کرو کہ مجھے یہاں چھوٹی موٹی دکان لے کر دے اور کاروبار سیٹ کروا دے، تاکہ میں اپنے گھر کا سلسلہ چلا سکوں، کیونکہ چل پھر کر میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ وہ معذور ہونے کے باوجود یوں اکڑ کر دکھاتا تھا جیسے کہ خود بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اچھا خاصا کماتا ہو، سارا گھر چلاتا ہو اور ساری برائیاں عائشہ میں ہی ہوں۔ عائشہ چپ ہو گئی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بھابھی سے کیسے بات کرے۔ بیچاری نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی تک تو بیچ دی تھی، اب اور کیا بیچتی۔ اس نے بھائی سے واٹس ایپ پر بات کی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے سسرال والے کہتے ہیں کہ اجمل چل پھر کر کام نہیں کر سکتا، اگر اس کی دکان ہوگی تو وہ بیٹھ کر روزگار کا سلسلہ چلا لے گا۔ بھائی کہنے لگا، ابھی تو میں آیا ہوں اور سچ پوچھو تو عائشہ میں اس وقت قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تمہارے جہیز اور شادی کے چکر میں یہاں سے قرضہ لے کر گیا تھا، کچھ دوستوں سے اور کچھ کمپنی والوں سے، ابھی تو وہ بھی ٹھیک سے نہیں اترا، اور تمہاری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، ابھی تو 2 ماہ بھی نہیں ہوئے۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیا کروں بھائی، گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ اس کا بھائی کہنے لگا، اچھا ایسا کرو، میں تمہاری بھابھی کے اکاؤنٹ میں یہاں سے کچھ پیسے بھیج دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، کم سے کم بھی 25,000 بھیجیے گا۔ بھائی کہنے لگا، ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اسے کہو کہ کہیں بیٹھنے والا کوئی کام ہی ڈھونڈ لے۔ اجمل رات کو ہی میرے پاس آیا تو پوچھنے لگا، تمہارے میکے میں بات ہوئی؟ میں نے کہا ہاں، کل میں میکے جاؤں گی تو 25,000 لے آؤں گی۔ یہ سن کر اجمل کا موڈ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 2-3 مہینے یوں ہی گزرے کہ جب عائشہ کی بھابھی نے بھی ماتھے پر بل ڈالنا شروع کر دیے کہ ہمارے اپنے ہی اتنے اخراجات ہیں، تم اپنے شوہر سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ کوئی کام کاج کرے، اس سے اچھا تھا کہ ہم تمہاری شادی ہی نہ کرتے، کم از کم 25,000 مہینے کا خرچہ تو نہیں تھا تمہارا۔ وہ بڑی مایوس ہو کر واپس آئی تھی، پھر اس نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے میکے والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ اس نے جب اپنے ساس اور شوہر سے یہ کہا کہ اب وہ اپنے میکے سے پیسے نہیں مانگے گی، اجمل یا تو خود کمائے یا اس کے بڑے بھائی یہ ذمہ داری سنبھال لے۔
میرا بھائی اور بھابھی کچھ نہیں دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ نند بھی غصے میں بولی اور ساس بھی۔ اجمل بھی اسے مغلیات بکنے لگا، کہنے لگا کہ اگر وہ لوگ پیسے نہیں دیں گے تو ہم تمہارا حشر بگاڑ دیں گے۔ عائشہ کہنے لگی جو کرنا ہے کر لو، لیکن اب میں اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ ساس اور نندوں نے عائشہ پر تشدد کرنا شروع کر دیا، اسے مارنے پیٹنے لگیں۔ عائشہ کا غصہ آنے لگا، اس نے ساس اور نند کو پیچھے کیا اور کہنے لگی کہ ہر وقت آپ لوگوں کے تانے سن سن کر اور مار کھا کر میں تھک چکی ہوں۔ آپ کا بیٹا اگر معذور تھا تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ تب تو آپ نے بھی کہا تھا کہ اچھا کماتا ہے، وہ تو ایک پائی بھی نہیں کماتا، پورا دن گھر بیٹھا رہتا ہے، میری زندگی برباد کیوں کی؟ یہ سننا تھا کہ ساس کہنے لگی اب تو میرے بیٹے کو تم معذور ہونے کا طعنہ دو گی، میں تیری دونوں ٹانگیں ہی توڑ دوں گی۔ پھر یہی ہوا، اس کو اتنا مارا کہ دونوں ٹانگیں بری طرح سے زخمی ہو گئیں کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ پھر اسے پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر کہنے لگی کہ اگر تو بھائی سے پیسے نہیں مانگے گی تو بھیک مانگ کر ہمارا خرچہ پورا کر۔ عائشہ کو باہر بھیک مانگنے کے لیے پھینکتے ہوئے وہ بیچاری گیٹ کے پاس پھٹے پرانے اور اجڑے ہولیے میں بیٹھی رہتی۔ بہت سے لوگ اس کی حالت پر رحم کھا کر اسے پیسے دے جاتے۔ رات کو ساس اور نند اسے اندر لے آتیں اور پیسے گننے لگتیں۔ عائشہ کی تو زندگی جیسے برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ وہیں کسی پڑوسی نے عائشہ کی یہ حالت دیکھی تو اس کی بھابھی کو بتایا اور اس کی بھابھی نے اس کے بھائی سے کہا۔ اس کے سسرال والے تو عائشہ سے بھی بھیک منگوانے لگے ہیں۔ بھائی نے جب یہ سنا تو پھر اس کا دل تڑپ کر رہ گیا، کہنے لگا کہ ایسا کرتا ہوں اجمل کو کوئی کام کروا دیتا ہوں تاکہ میری بہن کی زندگی میں سکون آ جائے۔ قرضہ وہ اتار چکا تھا، پیسے جمع کیا اور پاکستان آ گیا تاکہ اجمل کو کوئی کام کاروبار کروا سکے۔ حالانکہ کچھ پیسے اس نے جمع کیے تھے اور کچھ اپنے دوستوں سے قرضہ ہی لیا تھا کہ آہستہ آہستہ اتار دے گا۔ لیکن جیسے ہی عائشہ کے گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی ساس سوکھی روٹی پانی کے ساتھ عائشہ کو کھلا رہی تھی۔ عائشہ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر نیل کے نشان تھے۔ اجڑی ہوئی حالت میں اپنی بہن کو دیکھ کر تو بھائی کا سینہ پھٹنے کو آیا تھا۔ اس کے بھائی کو دیکھ کر اجمل اور اس کی ساس حیران ہو گئیں۔ وہ کہنے لگا یہ کیا حال کیا ہے آپ نے میری بہن کا؟ اجمل کہنے لگا کہ تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو مجھے کام کاروبار کروا دو تاکہ میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ لیکن عائشہ کہنے لگی نہیں بھائی، انہیں 1 روپیہ بھی نہ دیجیے گا، یہ لالچی لوگ ہیں، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ وہ رو رہی تھی۔ اجمل عائشہ کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس کی بھابھی کو بھی ترس آیا تھا۔ عائشہ کے بھائی نے اجمل پر کیس کر دیا اور اجمل کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس کی ماں بہنیں رونے پیٹنے لگیں، بڑے بھائیوں نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا تھا۔ عائشہ نے اجمل سے خلا لے لی، کیونکہ ایسا شخص جو لالچ میں آ کر شادی کرے اور اپنی ڈیمانڈ ہی پوری کرواتا رہے وہ کبھی بھی نہیں سدھرتا۔ جسے حرام کی عادت پڑ چکی ہو وہ ایسے ہی بہانے تراشتا ہے اور کبھی بھی نہیں کماتا۔ عائشہ کا بھائی اگر اجمل کو کام کرواتا تو وہ چند دن ہی کرتا اور سارا پیسہ کھا پی جاتا اور پھر عائشہ کو کہتا کہ وہ اپنے بھائی سے مانگے۔ جو شخص بیوی کے کپڑے پھاڑ کر اس کے بال بکھیر کر اسے سڑک پر کھڑا کر دے کہ بھیک مانگو، اس شخص کی غیرت تو ویسے ہی مر چکی تھی، اس لیے وہ کبھی بھی اسے عزت اور تحفظ نہیں دیتا۔ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنے بھائی کے در پر ہی بیٹھ جاتی۔ اجمل جیل میں سڑ رہا تھا اور اس کی ساس نندیں اس قدر بدحالی کا شکار تھیں کہ خود بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئیں۔ البتہ عائشہ نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، وہ پڑھی لکھی تھی اس لیے اسکول پڑھانے لگی اور اپنی زندگی ایسے ہی گزار دی۔ خدارا کسی کی بچیوں کی زندگی برباد کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے، زیادتی کرو تو زیادتی سہنی بھی پڑتی ہے۔